ہماری سیریز کا عنوان ہے انسانی کامیابی، وسائل، ترقی اور تعمیر شخصیت۔ چار چیزیں ہیں: انسانی کامیابی، وسائل، کامیابی کے لیے وسائل کیا درکار ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ترقی، ترقی کیا ہے، ترقی کیسے ممکن ہے۔ نمبر 4 ہے تعمیر شخصیت، تعمیر شخصیت۔ یہ چار چیزیں ہیں جو 10 لیکچر ہم دیں گے اور ان چار پر منحصر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم نے بات کی تھی کہ جو شخص بھی جتنا منظم ہوگا، اپنے آپ کو اس نے منظم کیا ہوگا، اپنے خاندان کو منظم کیا ہوگا، اپنے گھر والوں کو منظم کیا ہوگا، اپنے ادارے کو منظم کیا ہوگا، وہ اتنا ہی کامیاب کہلائے گا۔ تو منظم ہونا ضروری ہے، جتنا منظم ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو آج جو ہم بات کریں گے اس کی کل کی جو پریزنٹیشن تھی وہ آپ سب کو دے دی گئی تھی، اور امید ہے کہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور جو چار باتیں میں نے شروع میں کہی تھی، نمبر 1 کہ آپ نے آپ کو بدلنے کی نیت سے پڑھنا ہے، نمبر 2 آپ نے آگے پڑھانا ہے، نمبر 3 آپ نے اس کا تکرار کرنا ہے، 2 ساتھی مل کر، 2 سہیلیاں مل کر، 2 طلبہ مل کر، ایک استاد اور ایک شاگرد مل کر اس کا تکرار کریں ایک مرتبہ۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ذکر کرنے سے، مذاکرہ کرنے سے بات پختہ ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ سب کے پاس کاغذ اور قلم ہونا چاہیے۔ آج جو ہم پریزنٹیشن دیں گے اس سے پہلے بھی یہی چار باتیں ہیں۔ نمبر 1 آپ نے تبدیلی کی نیت سے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ نمبر 2 سب کے پاس کاغذ اور قلم ہونا چاہیے۔ نمبر 3 آپ نے آگے پڑھانا ہے۔ کن کو پڑھانا ہے؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں، محلے والوں کو پڑھائیں، کسی بھی ذریعے سے پڑھائیں، آن لائن پڑھائیں یا بالمشافہ پڑھائیں، پر آپ نے پڑھانا ہے کسی نہ کسی کو بھی۔ اگر آپ کو پڑھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کوئی نہیں ملتا، تو اپنے آپ سے تکرار کریں، ٹھیک ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے، جو پریزنٹیشن ہے، وہ ہے کامیابی کا حصول کیسے ممکن ہے۔ ایک آدمی نیچے کھڑا ہوا ہے، اس نے پہنچنا ہے منزل مقصود تک۔ ہماری منزل کیا ہے، کامیابی کیا ہے، اور اس پر کیسے اس کا حصول ممکن ہے۔ اگلی سلائڈ کھولیے، اگلی سلائڈ۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ اگلی سلائڈ کھولیے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ 1 منٹ، انٹرنیٹ کا ایشو ہے، میں ذرا چیک کر رہا ہوں۔ جی جی جب کوئی مسئلہ ہوا کرے تو سارے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دیکھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی، نکال دیا تھا، تو قرآن میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جس طرح ہم نے ان کو نجات دی تھی، اسی طرح جو بھی اس کا ذکر کرے گا ہم اس کو بھی نجات دیں گے، اس کو بھی مشکلات سے نکالیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنے کا معمول رکھیں ہر مشکل میں۔ کامیابی کیا ہے؟ آگے چلیے، اگلی سلائڈ۔ اگلی سلائڈ ہے ذالک هو الفوز العظیم۔ قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے، یہ تو زبردست کامیابی ہے۔ قرآن نے جس کو کامیابی کہا ہے وہ کون سی کامیابی ہے یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ کامیابی کے یہاں 2 تصور ہے۔ اگلی سلائڈ کھولیے گا۔ کامیابی کے 2 تصور ہے۔ کامیابی کا ایک تصور مغربی تصور کہلاتا ہے، کامیابی کا دوسرا تصور کامیابی
اسلامی تصور ہے۔ مغربی کامیابی کا تصور یہ ہے کہ صرف مادیت ہی مادیت ہو، صرف دنیا ہی دنیا ہو، مال و دولت ہو، آسائشیں ہوں، سہولتیں ہوں، عیاشیاں ہوں، شراب و کباب ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کسی کے پاس بہت سارا مال ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، شراب ہے، شواب ہے، تو بس وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑا کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا کامیابی کا معیار ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں قطعاً کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا معیار وہ ہے جو ہمیں دین اسلام نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگلی سلائیڈ کھولیے گا۔ مغربی تصور کیا ہے؟ اہل مغرب اور مغربی مفکرین نے کامیابی کو صرف دنیاوی کامیابی تک محدود کیا ہوا ہے۔ ان کی ہاں مابعد طبعیات، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، دوزخ اور جنت پر دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی تصور نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے۔ اس لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ بابر عیش و کوش کے دوبارہ نہیں، کہ جو کچھ کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، عیش کرنا ہے، بس یہی دنیا میں کرو، مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی تصور نہیں ہے۔ اگلی سلائیڈ۔ جی، کامیابی کے اسلامی تصور ہم مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا وہی تصور ہے جو اللہ کا تعالیٰ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اگلی سلائیڈ میں آ رہا ہے، دین اور دنیا کی کامیابی۔ اگلی سلائیڈ کھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جن کامیابی کی طرف نبیوں نے بلایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، وہ یہی کامیابی ہے کہ ایک انسان دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو۔ دنیا میں اس کے پاس مال و دولت بھی ہو، دنیا میں اس کے پاس عزت ناموری بھی ہو، دنیا میں اس کے پاس آل اولاد بھی ہو، دنیا میں اس کے پاس گھر، مال، دولت، ہر چیز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی اس نے اتنی ہی تیاری کی ہو جتنا اس نے آخرت کے لیے، آخرت میں جانا ہے، آخرت میں رہنا ہے۔ تو کامیابی کا اسلامی تصور یہ ہے۔ تو اس لیے جتنے سننے والے ہیں، یہ سننے والی ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب کو چاہیے کہ دنیا کے لیے بھی محنت کریں، اپنی صحت کو بھی بہتر رکھیں، اپنی جان کو بھی سہولت میں رکھیں، گھر بھی ہونا چاہیے، مال و دولت بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسائل، جو مشکلات ہیں، وہ مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ دنیا کو بہتر کریں، دنیا کا اچھا ہونا، رشتہ داروں کا ہونا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کرنا، مال و دولت کا ہونا، اچھی جان کا ہونا، اچھے مال کا ہونا، یہ ساری نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی نعمتوں سے ہرگز نہیں منع نہیں کیا۔ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ہم دنیا کی تمام نعمتوں سے، سہولتوں سے استفادہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی نہ بھولیں۔ اگلی سلائیڈ۔ بعض لوگ صرف چاہتے ہیں کہ صرف دنیاوی کامیابی ہو، یہ گھاٹے کا تصور ہے۔ قرآن کہتا ہے اس بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ہمیں دنیا دے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جیسے کافر ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مال و دولت کماتے رہتے ہیں، اپنی زندگی بہتر کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وجاہت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، ثروت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو مزین کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے، وہ رسول کو ماننے والے نہیں ہوتے، وہ دینی تعلیمات کو ماننے والے نہیں ہوتے، آسمانی مذاہب کو ماننے والے نہیں ہوتے، اور جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو جو کچھ انہوں نے کر لیا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان
بھائی بہت ساری مسلمان بہنیں صرف اور صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، معاشرے کا جائزہ لیں، کہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ 80% لوگ وہ ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ گو اللہ نبی کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ نام کے مسلمان ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، روزے کی پابندی نہیں، حقوق اللہ کی پابندی نہیں، حقوق العباد کی پابندی نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز میں فرق نہیں. اللہ اکبر. تو وہ نام کے مسلمان ہیں صرف. تو اس لیے ان کو صرف نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اسوہ حسنہ بتایا ہے، اس پر چلنا چاہیے کہ سنت کا راستہ یہی جنت کا راستہ ہے. اگلی سلائڈ کھولیے. اچھا، بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تیسرا طبقہ یہ ہے جو اپنی نالائقی، اپنی کوتاہی، اپنی سستی، اپنی کمی، اپنی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل نہیں کرتا اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی توشہ پیار نہیں کرتا. ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے خسرت الدنیا والآخرہ ذالک والخسران المبین. ایسے شخص دنیا بھی کوئی اور آخرت بھی کوئی. آپ اگر جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت گلہ کرتے رہتے ہیں، اپنی نالائقی، اپنی کوتاہی، سستی، غفلت، لاپرواہی، کمی کوتاہی اپنی ہوتی ہے، لیکن دوسروں پر الزام دیتے رہتے ہیں. کبھی گالیاں دیتے ہیں ملک کو، کبھی حکمرانوں کو، کبھی مسلم کو، کبھی رشتہ داروں سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی محلے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی استادوں سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی شاگردوں سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی ہر وقت ان کے منہ پر شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، ہڈ حرام ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، نکھٹو ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی مال نہیں ہوتا، کوئی دولت نہیں ہوتی، کوئی ناموری نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں کیا ہوتا، اپنے آپ کو، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں. دنیا کے لیے بھی وہ نہیں کرتے، چلو دنیا ہی جیسے وہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ دنیا کو ایک جنت بنا لیا ہے. ان کے لیے تو ٹھیک ہے، دنیا میں جب تک وہ رہیں گے 100 سال 80 سال 90 سال یا جتنا بھی جئیں، چلو عیش سے جی لیں گے، سہولت سے جی لیں گے. مرنے کے بعد تو پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور لیکن جو دنیا بھی نہ کمائے، آخرت بھی نہ کمائے، تو وہ دونوں جہانوں کی ناکامی ہے ان کے لیے. تو اگر آپ معاشرے میں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، کہ آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی گزاری اور آخرت کے لیے بھی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. تو ایسے لوگ صرف دنیا والآخرہ ہے کہ دونوں جہانوں میں ناکامی ہے. ایسے لوگوں سے، ایسی زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے. اگلی سلائڈ کو لیے. کامیابی کے چند مسلمہ اصول ہے اور چند اسلامی اصول ہے. چند مسلمہ اصول یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص اس کو مانتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے نا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اسی کی محنت کے بقدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اس طرح بنائی ہے کہ جو شخص جس کے لیے محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیں گے. اس میں کوئی مسلمان ہونے کی، کوئی کافر ہونے کی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے لیے جو جتنی محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کی بقدر اس کو دے دے گا. یہ جو کامیابی کے چند مسلمہ اصول ہے، ان میں پہلی بات سوچ اور ویژن ہے. انسان کی سوچ اور فکر اور اہداف کیا ہے. جو انسان سوچتا ہے پھر وہ کامیاب لیتا ہے. اس میں اچھی پلاننگ کرنا،
کہ میں نے جو کام کرنا, ہمیں دیکھیں مسلمان ہے, ہمیں کہا فرمایا گیا ہے کہ اگر تم جانور کو بھی ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو, جو کام بھی کرو اچھے طریقے سے کرو. ایکم احسن عملا, سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو ایکم احسن عملا, تم میں سے کون ہے جو اچھے طریقے سے عمل کرے. کہیں پر بھی کثرت کا ذکر نہیں. 2 رکعت نماز پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں, تھوڑا سا کام کرے لیکن بہترین تو عمدگی سے کرے. ٹھیک ہے, تو اچھی پلاننگ کرنا, اگلے کامیابی کا یقین رکھنا. جو شخص جو یقین رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی نواز کے, یقین کے بقدر ہی کامیابیاں ملتی ہے. فریم ورک اور ٹیم ورک, یہ 6 چیزیں ہیں, ان کی میں آگے مختصر تفصیل دیتا ہوں. اگلی سلائڈ کھولیے. سوچ اور ویژن آپ کا کیا ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کی زندگی 50 سال 60 سال 80 سال ہے, آپ فرض کر لیں 20 سال کے ہیں تو, یا 10 سال کے ہیں یا 15 سال کے ہیں, تو آپ کے جو شروع کے 10 سال ہوتے ہیں وہ تو والدین کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کو جو پڑھائیں. اس کے بعد 15 سال کے بعد بچوں کو شعور آ جاتا ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے انجینئر بننا ہے, مجھے عالم بننا ہے, مجھے رہبر بننا ہے, مجھے بزنس مین بننا ہے. اور 20 سال کے بعد انسان اپنا گول طے کر لیتا ہے کہ مجھے اس منزل پہ, اس راستے پہ چل کر یہ کامیابی حاصل کرنی ہے, یہ میرا گول ہے, یہ میرا ویژن ہے, یہ میرے فکر ہے, یہ میرے اہداف ہیں, یہ میرا راستہ ہے. اس اہداف پر راستہ اس کو مل جاتا ہے, منزل کی طرف جانے والا راستہ اس کو مل جاتا ہے, وہ اپنے آپ کے لیے تعین کر لیتا ہے کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے, اس راستے پر, راستے کا وہ تعین کر لیتا ہے. 20 سال میں جب آپ نے راستے کا تعین کر لیا کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے, تو پھر اگلی منزل آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اچھی پلاننگ کی جائے تاکہ منزل مقصود تک پہنچے. اگلی سلائڈ کھولیے. نہیں, پیچھے پچھلی سلائڈ. ویژن کے بعد تھی اچھی پلاننگ. ہاں یہ دیکھیں, اب آپ نے اچھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. اس میں کیا سوچنا ہوتا ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں, جس راستے پر کھڑے ہیں وہ روڈ جا رہا ہے, سیدھا ملتان جا رہا ہے, یا سیدھا سعودی عرب جا رہا ہے, یا چائنا جا رہا ہے, تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ راستے کے موسم کیسے ہیں اور کتنا چلنا ہے. گاڑی پر جانا ہے, پیدل جانا ہے, موٹر سائیکل پر جانا ہے, گاڑی پر جانا ہے یا جہاز میں جانا ہے. اگر جہاز میں جانا ہے تو اس کے لیے ویزا بھی آپ کو چاہیے, پاسپورٹ بھی چاہیے, جہاز کے ٹکٹ بھی چاہیے, اور کس ایئر لائن سے آپ نے جانا ہے. اگر آپ نے گاڑی میں جانا ہے, بس میں جانا ہے, تو بس کون سی ہوگی, اس گاڑی میں تیل کتنا ہوگا, اس کے ٹکٹ کتنا ہوگا, اور اس کے لیے وہاں سردی ہے, گرمی ہے, موسم کیسا ہوگا, اس کے لیے آپ نے جتنی کوئی اچھی پلاننگ کرے گا وہ اچھے طریقے سے اتنی ہی جلدی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. آگے منصوبے. جب آپ نے اچھی پلاننگ کر لی تو اس کے بعد منصوبے ہیں. یک دم آپ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتے, آپ کو 3 قسم کے منصوبے بنانے پڑتے ہیں. شارٹ ٹرم منصوبے, مڈ ٹرم منصوبے, لانگ ٹرم منصوبے. انسان 20 سال کا ہے تو اس نے کہا کہ 60 سال میں مجھے اپنے آپ کو یہاں دیکھنا. آج طالب علم ہو کے فارغ ہوا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں جب 60 سال کا ہوں تو میری فیکٹری ہو, میری کمپنی ہو, میرا ادارہ ہو, اس میں 1000-2000 لوگ پڑھنے والے ہوں, یا اس میں 1000-2000 لوگ کام کرنے والے ہوں, یا میرے شاگرد ہوں. پوری دنیا میں میرا جو علم ہے, فن ہے, وہ پوری دنیا میں میرے شاگرد ہوں. یا میں فلاں پروڈکٹ بنانے جا رہا ہوں, یہ جو پروڈکٹ ہے 10 سال کے اندر یہ یہاں پہنچے گی, 20 سال کے بعد یہاں, اور ایک وقت آئے گا 40 سال کے اندر پوری دنیا میں اس کی دھوم ہوگی. ٹھیک ہے. تو یک دم آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ
ہے جو آپ کے منصوبے ہیں اس کو آپ کو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. کہ چھوٹا منصوبہ یہ ہے کہ میں کسی کمپنی میں کام کروں گا, ہنر سیکھ جاؤں گا, فن سیکھ جاؤں گا, اس کے بعد میں سرمایہ کچھ جمع کروں گا اور کچھ دوسروں کے شیئر کروں گا, کمپنی لگاؤں گا, پھر اپنی مصنوعات یہ ہوں گی اور مصنوعات کے تشہیر کا ذریعہ یہ ہوگا, اور پھر یہ محلے کی سطح پر جائے گی, پھر شہر کی سطح پر جائے گی, اور پھر ملک کی سطح پر ملٹی نیشنل کمپنی بن جائے گی. آج برگر KFC کا برگر دیکھ رہے پوری دنیا میں ملتا ہے, اٹیلین آپ پیزا دیکھ لیں پوری دنیا میں ملتا ہے, پیپسی دیکھ لیں پوری دنیا میں ملتی ہے, مدینہ کی کھجوریں دیکھ لیں پوری دنیا میں ملتی ہے. بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ ہے, اس کے کیمرے, اس کے موبائل, اس کی ساری چیزیں آپ کو پوری دنیا میں ملے گی. بہت ساری کمپنیاں ایسا ہے جو ملکی کمپنیاں, ملکی سطح پر بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو پروڈکٹ ہیں جو صرف اور صرف محلے, گلی اور اپنے ضلع کی سطح پر ہے. آپ نے کہاں جانا ہے, آپ نے جو کر لیا اس کے پھر منصوبے بنائیں, چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کا منصوبہ, سال کا منصوبہ, 5 سالہ منصوبہ, اور پھر زندگی بھر لانگ ٹرم منصوبہ. ٹھیک ہے, آپ نے منصوبے بنانے ہیں. اگلی سلائیڈ چلیں. جب آپ نے منصوبے بنا لیے تو کامیابی کا یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو کامیابی کا یقین نہیں ہے, آپ کو خوف ہے, آپ رسک نہیں لیتے, تو کبھی کامیابی نہیں ملتی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو بہت سارے لوگ مل کر مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ہم گاؤں سے باہر جاتے ہیں, دور جاتے ہیں, اور جا کر نماز استسقا پڑھتے ہیں, اور نماز استسقا پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کریں گے اور بارش ہوگی. سب محلے والوں نے کہا ٹھیک ہے. سب لوگ محلے سے نکلنے لگے کہ ایک چھوٹی بچی نے اپنے ساتھ چھتری بھی چھتری لے لی. تو مولوی صاحب نے, امام مسجد نے کہا اس کو کہ بیٹا آپ نے چھتری کیوں لے لی ہے؟ اس نے کہا چچا جان, ابھی ہم نماز استسقا پڑھنے جا رہے ہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز استسقا پڑھیں گے تو بارش ہوگی. تو جب ہم وہاں سے نماز استسقا پڑھ کر آ رہے ہوں گے, گڑ گڑا کر آ رہے ہوں گے, اپنے رب کو راضی کر کے آ رہے ہوں گے, تو بارش تو ہو رہی ہوگی نا, یقیناً بارش ہو رہی ہوگی. پورے محلے کو یقین نہیں تھا, مولوی صاحب کو یقین نہیں تھا, لیکن اس 5 سالہ 6 سالہ بچی کو یقین تھا کہ بارش ہوگی. چنانچہ اس بچی کو اتنا یقین تھا کہ اس نے اپنے ساتھ چھتری لی ہوئی تھی. جب نماز پڑھی کا واپس ہونے لگے, حضرت آپ کی آواز ہو گئی. جی جی آواز نہیں آ رہی؟ اب آئی. اچھا, اگر تم دل گرفتہ ہو کہ تم کو ہار جانا ہے تو پھر ہار جاؤ گے. اگر تم خاطر شکستہ ہو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو یقیناً نہ کر پاؤ گے. یقین سے عاری ہو کر منزلوں کی سمت چلنے سے کبھی منزل نہیں ملتی. حضرت آواز کٹ رہی ہے. لے کر چلتے ہیں. اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا, بس اتنا سمجھ لینا کہ جہاں میں کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے, اور تم کو بھی یقین ہو تو پھر یہ منزل تمہاری ہے. کامیابی کا یقین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کو کامیابی کا یقین ہو جائے, آپ نے راستے کا تعین کر لیا, آپ نے منزل کا تعین کر لیا, اپنے آپ کو آپ نے سیدھے راہ پر ڈال لیا, تو آگے چلیں. اب کیا ہے؟ اب ہے فریم ورک. اگلی سلائیڈ کھولیے. حضرت آواز کا ایشو ہو رہا ہے, آواز چلی گئی. اچھا, میرے پاس تو آواز صحیح ہے, انٹرنیٹ بھی صحیح آ رہا ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. جی,
تو سب سے پہلے جب آپ نے منزل کا تعین کر لیا، اہداف کا تعین کر لیا، یقین ہو گیا، تو اب کام کو کس انداز سے کرنا ہے اس کا فریم ورک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ فریم ورک 3 جگہ پر بنتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دماغ میں، اپنے کھوپڑی میں بنتا۔ کسی مالی سے پوچھا تھا نا، کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خوبصورت پودے اگاتے ہو تو یہ پودے پہلے کہاں اگتے؟ اس نے کہا، مالی نے کہا کہ یہ جو پودا ہے، یہ جو پھول ہے، سب سے پہلے یہ مالی کے دماغ میں اگتا ہے۔ مالی کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ میں نے گلاب کا پھول اگانا ہے، میں نے چنبیلی اگانا ہے، میں نے گیندے کا پھول اگانا ہے۔ جب مالی کے دماغ میں سب سے پہلے وہ پھول کھلتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے، پھر وہ بیج لاتا ہے، پھر لگاتا ہے، اس کی شاخیں لگاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھول زمین پر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فریم ورک جو ہے انسان کے دماغ میں بنتا ہے کہ اس کام کو مجھے کس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے منزل ایک عمارت ہوتی ہے نا، اس کا سب سے پہلے ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، نقشہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرے 5 کمرے ہونے چاہیے، ایک میری بیٹیوں کا کمرہ ہو، ایک میرا ہو، ایک میری بیگم کا ہو، اور ایک مہمان خانہ ہو، اور ایک ایسا کمرہ ہو جو عبادات کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ ضرورت کو مد نظر رکھ کے کاغذ پر بناتا ہے اس طرح، اور پھر معمار کو دیتا ہے اور بلڈر کو دیتا ہے، اور پھر اس پر وہ خاکہ بھرتا ہے، اس خاکے میں رنگ بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ منزل تعمیر ہو جاتی ہے، منزل خوبصورت بن جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے فریم ورک۔ اگلی بات ہوتی ہے ٹیم ورک۔ تنہا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اگلی سلائیڈ کھولیے۔ ٹیم ورک کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اصحاب تھے، آپ کے ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، خلفائے راشدین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان کی رائے لیا کرتے تھے، اور ہر کام مشورے سے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ جو انسان ہے تو کوئی اکیلا کوئی کام کوئی مارکا سر نہیں کر سکتا۔ اس کے دست و بازو بننے کے لیے اس کے معاون و مددگار کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ٹیم بنائیں، ان کو ٹیم بنائیں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوں، جو آپ کے دست و بازو بن سکتے، جو آپ کی فکر حضرت اگر درمیان میں کال آتی ہے نا تو آواز کٹ جاتی ہے۔ آ رہی ہے ابھی؟ جی اب آ رہی ہے، آپ کی بیچ میں کٹ گئی تھی آواز۔ اچھا اچھا، میں پھر کیا کروں کال کو روکنے کے لیے؟ حضرت اب کیا کہہ سکتے۔ اچھا چلیں کل کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آواز آ رہی ہے؟ تو ٹیم ورک ہونا ضروری ہے کہ تنہا انسان کبھی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یا کسی نہ کسی کو ملا کر کوئی نہ کوئی ٹیم بنائیں۔ اگلی سلائیڈ۔ اگلی سلائیڈ یہ ہے کہ کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پرانے سوچ کے ساتھ، پرانی فکر کے ساتھ، پرانے اصولوں کے ساتھ آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، کسی زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی دو بدو۔ ایک بہادر ہوتا تھا، پہلوان ہوتا تھا، وہ آگ کے للکارتا تھا، دعوت مبارکت دیتا تھا، کوئی پہلوان ہے تو میرے سامنے آئے۔ دوسری مخالف سمت کا پہلوان آتا تھا اور پھر دو بدو لڑائی۔ حضرت آواز چلی گئی۔
پھر ایک وقت آیا منجنیق ایجاد ہوگی، جس کے پاس منجنیق تھی وہ دور سے بیٹھے گولا داغ تھا، اور دوسرا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ہار جاتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ تلواروں سے ہٹ کے بندوق آگے، جس کے پاس بندوق تھا وہ جیت جاتا، جس کے بعد بندوق نہیں تھی وہ ہار جاتا۔ پھر پسٹل کا دور آ گیا، پھر میزائل کا دور آ گیا، پھر ایٹم بم کا دور آ گیا۔ جس کے پاس ایٹم بم ہے وہ ایک مارے گا دنیا تباہ ہو جائے گی، جس کے پاس نہیں ہے وہ ہار جائے گا۔ کو سمجھنا چاہیے۔ جو شخص عصر حاضر کے تقاضوں کو نہیں سمجھے گا وہ زمانے سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اب خود سوچیں، ایک آدمی ہے پیدل ہے، دوسرا کار پر سوار ہے۔ اب پیدل آدمی اس کو بات سمجھانا چاہتا ہے جو کار میں سوار ہے، تو بتائیں کار دوڑ رہی ہے 120 کی اسپیڈ میں اور آپ چل رہے ہیں پیدل، تو آپ ان تک اپنی آواز کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کو بھی کم از کم کار میں سوار ہونا چاہیے۔ جو نئی چیز ہے کاروبار کرنے کی، اپنے ہنر کو کھلانے کی، تشہیر کی، ان کی ذرائع کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جو آپ کا ہدف ہے، جو آپ کی منزل ہے، جو آپ کے مقاصد ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ذرائع ہے، پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس پر کبھی وہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اس پر اڑ کی۔ مثال کے طور پر آپ کی منزل ہے کہ آپ نے حج کرنا ہے، آپ نے عمرہ کرنا ہے، یہ تو آپ کی منزل ہے، ٹھیک ہے، مقصد ہے، لیکن آپ پیدل کہیں کہ نہیں مجھے پیدل ہی جانا ہے تو 6 مہینے میں پہنچے گے، سائیکل پہ پہنچیں گے تو 5 مہینے میں، موٹر سائیکل پہ جائیں گے تو 4 مہینے میں، بس گاڑی میں جائیں گے تو 2-3 مہینوں میں، جہاز میں جائیں گے تو 2 گھنٹوں میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جہاز میں جانا چاہیے تاکہ 2-3 گھنٹوں میں پہنچ جائیں، پھر حج عمرہ کریں اور واپس آ جائیں۔ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جدید سے جدید، بہترین سے بہترین جو ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے اس ٹیکنالوجی کو آپ سیکھیں، اور اپنی جو آپ کی منزل ہے، جو آپ کی جگہ پر جس کامیابی جدید ذرائع کو استعمال کریں۔ اگلے مجھے آگے بڑھنا ہے، جب آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، اگلی سلائیڈ کھولیے، آواز آ رہی ہے؟ ہاں، آگے بڑھنے کا فن سیکھنا چاہیے کہ جس منزل میں، جیسے گھوڑ سوار ہوتا ہے نا کوئی، یا کشتی کرنے والا ہوتا ہے یا دوڑنے والا ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ جو مجھ سے آگے ہے مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ جو دوڑ میں شامل ہوگا تو ظاہر بات ہوتی ہے نا کہ 2 آدمی شریک ہے دوڑ میں، ایک جیتے گا اور دوسرا سیکھ جائے گا، ایک جیت جائے گا دوسرا سیکھ جائے گا۔ ہار کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہار تو پھول کی دکانوں پر ملتا ہے جس کو دھولا سمیت سب خوشی سے پہنتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں دوڑ میں، یا آپ جیت جاتے ہیں یا آپ سیکھ جاتے ہیں۔ جب آپ دوڑ میں شامل ہوتے ہیں تو اگر آپ جیتے نہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ کون سے گر تھے، وہ کون سے فارمولے تھے جس نے میرے مخالف نے، مد مقابل نے اس کو اپنایا، وہ جیت گیا۔ چنانچہ اگلی مرتبہ وہ بھی وہ گر سیکھ لیتا ہے اور پھر اس فن میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگلی سلائیڈ، اگلی سلائیڈ یہ ہے کہ آپ کامیابی، اگلی سلائیڈ کھولیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو رول ماڈل چاہیے۔ رول ماڈل پچھلی سلائیڈ سے، ہاں، یہ آپ کو رول ماڈل چاہیے۔ رول ماڈل ایک وہ ہوتے ہیں جو اس وقت زندہ ہیں، جن سے آپ مل سکتے ہیں، جن سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، جن سے آپ انٹرویو لے سکتے ہیں، وہ رول ماڈل ہیں۔
ٹھیک ہے. اگر کوئی مولانا طارق جمیل کی طرح تقریر کرنا چاہتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح MTJ بنانا چاہتا ہے، یا جنید جمشید کی طرح J ڈاٹ بنانا چاہتا ہے، یا بیکن ہاؤس کی طرح ایک تعلیمی سسٹم بنانا چاہتا ہے، یا سٹی اسکول کی طرح بنانا چاہتا ہے، یا دارالعلوم کراچی کی طرح بنانا چاہتا ہے، یا جامعہ کراچی یونیورسٹی کی طرح ایک ادارہ بنانا چاہتا ہے، یا KFC کی طرح کچھ وہ بنانا چاہتا ہے، یا کچھ بھی بنانا چاہتا ہے، جو اس کا مالک ہوگا وہ زندہ ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں. ایک رول ماڈل وہ ہوتا ہے جو نظریاتی ہوتا ہے، وہ زندہ تو نہیں ہے لیکن کتابوں میں زندہ ہے. نظریاتی آپ صلاح الدین ایوبی کی طرح بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک رول ماڈل ہے. آپ محمد بن قاسم کی طرح بننا چاہتے ہیں، آپ فاتح سلطان بننا چاہتے ہیں، آپ اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح تجارت کرنا چاہتے ہیں جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی تھی، کہ آپ اس طرح بہادر بننا چاہتے ہیں جیسے حضرت خالد بن ولید بہادر تھے. یہ ہمارے مسلم ہیروز ہیں، لیکن یہ موجود ہیں، نظریاتی طور پر یہ موجود ہیں. عملی طور پر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آپ پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے اوپر لکھی گئی جو بایوگرافی ہے وہ پڑھیں، سوانح حیات ہے وہ پڑھیں، تو اس سے بھی آپ کو رہنمائی مل جائے گی. دوسرا، اگر زندہ رول ماڈل ہو تو ان کو آپ اپنائیں، ان سے ملیں، ان سے راہ و رسم پیدا کریں، ان کے فارمولوں کو اپنائیں، تب بھی آپ کامیابی حاصل کر لیں گے. آگے جو کام رہنمائی لی جاتی ہے، اگلی سلائڈ کھولیے جی. جو رہنمائی لی جاتی ہے وہ دو چیزوں سے رہنمائی لی، یا کتابوں سے رہنمائی لے یا شخصیات سے رہنمائی لے. مولانا وحید الدین صاحب انڈیا کے ایک بڑے رائٹر گزرے ہیں، حضرت آپ کی آواز چلی گئی. جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی اب آواز آ رہی ہے، آپ کی بات بیچ میں کٹ گئی تھی، دوبارہ فرما دیں. جی جی. رہنمائی لی جاتی ہے دو چیزوں سے، یا کتابوں سے رہنمائی لیں آپ، یا شخصیات سے رہنمائی لیں. کتابوں سے جو رہنمائی لی جاتی ہے اس سے بھی انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. مولانا وحید الدین صاحب انڈیا کے بہت بڑے دانشور گزرے ہیں. انہوں نے کئی کتابیں ایسی لکھی ہیں کہ جن میں واقعات لکھے ہیں کامیابی کے. میں نے وہ کتابیں جب پڑھی ان کی تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور جن کو معاشرے میں اپنایا، معاشرے میں اس پر اپلائی کرنے کی کوشش کی تو فائدہ ہوا. مثلا مولانا وحید الدین صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک محلے میں دو دکاندار تھے، دونوں کی دودھ کی دکان تھی. کہ اگر کسی کو 4 بجے دودھ چاہیے صبح سویرے تو دکان پر آ جاتا تھا، کسی کو رات کو 10 بجے چاہیے تو آ جاتا تھا. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بڑا خوش اخلاق تھا. جب بھی آتا تھا کوئی دودھ لینے کے لیے پوچھتا تھا، اگر کوئی بچہ آتا تو اسے کہتا تھا آپ کے والد صاحب کا کیا حال ہے، اور کوئی والد آتا دودھ لینے تو اسے پوچھتا آپ کے فلاں بیٹے کا کیا حال ہے. اور دودھ کے پیکٹ تیار کر کے پہلے سے رکھتا تھا، پاؤ والے، آدھا کلو والے، 2 کلو والے، 5 کلو آتے، اور پیسے بھی کھلے رکھتا تھا. وہ آتا تھا، خوش اخلاق تھا، فوری دودھ مل جاتا تھا. اس کی دکان نے اتنی دار تھا، سچ بولتا تھا اور صفائی ستھرائی رکھتا تھا. اس کی دکان سے 1 دکان، 2 دکان، 3 دکان، حتیٰ کہ پورے شہر میں اس کی ناگوری کی دکانیں ہو گئی. دوسرا دودھ والا تھا، وہ ٹائم ٹیبل نہیں تھا اس کا، وہ کبھی 4 بجے دکان کھولتا، کبھی 8 بجے، کبھی دن 12 بجے، کبھی شام کو 5 بجے بند کر دیتا، کبھی 12 بجے بند کر دیتا. وہ بڑا بد اخلاق تھا، اور اخلاق بھی اچھے نہیں تھے، اور رویہ بھی اچھا نہیں تھا. تو چنانچہ اس کی دکان سکڑتی رہی. وہ جو ایک
दुकान थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। तो अब ये देखो दो वाकयात हैं, इससे आपको पैगाम मिलता है कि अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कारोबार चलाना चाहते हैं, तो उसके मुसल्लमा उसूल के मुताबिक टाइम टेबल होना चाहिए आपकी दुकान के खुलने का, खुश अखलाक होने चाहिए। खुश अखलाक के तो जहर भी बिक जाती है, लेकिन बद अखलाक के मिठाई भी नहीं बिकती। तो इसलिए खुश अखलाक होना चाहिए। वाकयात दुकानदारों को बताए, उन्होंने किया जो इस पे, तो वो कामयाब हो गए, जो नहीं करता तो उन्हें कामयाब हो गए। तो किताबों से भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। दूसरी बात है शख्सियात से। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके केयर काउंसलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आपको बताते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं कि अगर आप एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई इदारा बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, मदरसा बनाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, कि उसका तरीका कार ये है, अगर क्या फैक्ट्री कंपनी बनाना चाहते हैं कि उसके उसूल ये है, तो शख्सियात से भी रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों चीजों से इंसान को रहनुमाई मिलती है। अगली अगली स्लाइड बोलिए। अगली स्लाइड है रुकावटें। कोई भी काम करने जाएंगे आप, वो काम छोटा हो या बड़ा, आपको रुकावटें पेश आएंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको कोई रुकावट पेश ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ना कोई रुकावट जरूर पेश आती है, हर इंसान को रुकावट पेश आती है, लेकिन रुकावटों का मुकाबला करना चाहिए। रुकावटें दो किस्म की होती हैं, ठीक है। या रुकावटें वो होती हैं जो दाखिली रुकावटें होती हैं, यानी आपके खुद अपनी वजह से रुकावटें होती हैं, सुस्ती, कमी, गफलत वगैरह वगैरह। बास रुकावटें होती हैं जो खारिजी रुकावटें होती हैं। तो दोनों किस्मों की रुकावटों को दूर करना चाहिए। मुश्किलें नीस्त के आसान नशवत, कोई ऐसी रुकावट नहीं होती कि अगर इंसान उसके हल के लिए कोशिश करे, जद्दोजहद करे, कि वो हल ना हो सके। वो सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, लेकिन शर्त यही है कि क्या करे, इंसान को हासिल दिमागी के साथ, मेहनत के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो रुकावट दूर करने की अपनी सी सही करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो वो रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएगी। अगली स्लाइड खोलें। इंसान जो भी काम करता है उसको मेंढक का हौज नहीं होना चाहिए। मेंढक का हौज का, उसका कुएं का मेंढक नहीं होना चाहिए। कि कुआं होता है, उसके अंदर कोई मेंढक हो तो वो कहता है कि ओहो मैं इसी में रह रहा हूँ, इसी में रह रहा हूँ, वो उसी को बहुत बड़ी कायनात समझता है। जब उससे कुएं से वो बाहर निकलता है, उसको पता चलता है कि इस कुएं के अलावा हौज भी है, दरिया भी है, नहर भी है, नदी भी है, समंदर भी है, दरिया भी है। तो फिर वो सोचता है कि तू ही नादा जो चंद कलियों पर कनात कर गया, कि तू ही इन छोटी सी जगह पर कनात की हुई थी, वरना ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो एक ही काम में नहीं लगा रहना चाहिए, इंसान को मल्टीपल काम करने चाहिए। बस औक़ात ऐसा होता है कि एक शोबे में उसका दिमाग नहीं लगता, उसकी सोच नहीं लगती, उसमें कामयाबी आगे नहीं मिलती, कामयाबी जितनी वो चाहता है उतनी नहीं मिलती, इसलिए कि उसमें कामयाबी आगे मजीद कुछ करने को होता नहीं है उसके पास। तो इसलिए इंसान को मुख्तलिफ काम करते रहना चाहिए, मल्टीपल काम करने चाहिए। जब आप मुख्तलिफ काम करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपकी कामयाबी की जो मंजिलें हैं वो आसान से आसान तर होती जाएंगी। अगली स्लाइड। अगली स्लाइड है नाकामी के खौफ से बाहर निकले। ठीक है, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, ये ना कहिए। ये जो आई के नॉट है ना, इसको काट देना चाहिए, डू इट होना चाहिए। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, एक जगह पर एक किसी ने स्कूल बनाया, बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का स्कूल बनाया। स्कूल बन गया, बिल्डिंग बन गई। अगले साल तलबा का दाखिला होना था, उससे पहले असातिज़ा का तकर्रुर हो रहा था। जो कमेटी थी असातिज़ा को मुकर्रर करने वाली, वो एक कमरे में बैठी हुई थी, और उनको जो भी उस्ताद आता था उनको कहा जाता कि डेमो क्लास, चंद बच्चे बैठे हुए हैं, आप आपके पढ़ाने का अंदाज क्या होगा, तरीका कार क्या होगा, तो जो भी तरीका कार हो वो हमें बताएं। जब वो तरीका कार के मुताबिक बताता था तो फिर वो उसको देखता था कि ये तरीका कार इसका क्या है। ठीक है, तो उसमें होता ये था कि
ایک خاتون آئی, اس نے ڈیمو کلاس لی, بچوں کو کہا کہ بچوں کاغذ قلم نکالو. سب نے کاغذ قلم نکالا. کاغذ قلم نکالنے کے بعد اس میڈم نے کہا کہ آپ کاغذ پر لکھے آئی کین ناٹ, آئی کین ناٹ, 3 لفظ لکھے, آئی کین ناٹ, میں نہیں کر سکتی. سب بچوں نے لکھا آئی کین ناٹ. حضرت آپ کی آواز چلی گئی, یہ بات دوبارہ دہرا دیں. جس پر آپ نے لکھا ہوا آئی کین ناٹ, یہ اس گھڑے میں رکھیں. سب بچوں نے وہ کاغذ گھڑے میں رکھ دیا اور پھر کہا کہ اپنے ہاتھ سے اس پر مٹی ڈالیں. سب بچوں نے بچیوں نے اس پر مٹی ڈالی اور اس کے بعد میڈم نے کہا تو کان کھول کر سن لے بچوں, آئی کین ناٹ آج سے دفن ہو چکا, آج سے ڈو اٹ ہوگا. ہو چکا, آپ کو توان و کرہن ہر حال میں لکھنا ہوگا. جب وہ کہتے آج آپ نے فلاں موضوع پر 1 گھنٹہ گفتگو کرنی ہے, تو اگر کوئی بچہ کہتا ہے نہیں, تو کہتی ہے آئی کین ناٹ, تو دفن ہو چکا, آپ کو ہر حال میں 1 گھنٹہ گفتگو کرنی ہوگی. نتیجہ یہ ہے کہ اس میڈم کی کلاس کے جو بچے تھے وہ ہر چیز میں اول, ہر چیز میں اول, پوزیشن اول. پھر یہ سلوگن آگے چلا, دوسرے استادوں نے بھی یہ فارمولہ لیا. ایک وقت آیا کہ وہ جو اسکول تھا پورے محلے میں نمبر 1 بن گیا, پھر اس علاقے میں نمبر 1 اسکول بن گیا, اور پھر پورے ملک میں نمبر 1 ٹاپ کا اسکول بن گیا. اس کامیابی کا سہرا اس ایک خاتون کے سر چاہتا ہے جس نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی. سے باہر نکلنا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ناکام ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. یہ وساوس جو ہے نا خام خواہ ہمارے دماغوں میں آ جاتے ہیں. وہ ایک تھا کہ وہ پرندے, وہ تھا ایک, اس پر بی اے کی کتاب میں ایک سبق آتا ہے, گلہری تھی یہ کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ اس پر درخت پر چڑھنا چاہتا ہے, درخت پر چڑھتا ہے پھر گرتا ہے, درخت پر چڑھنا چاہتا ہے پھر گرتا ہے. 100 مرتبہ وہ اوپر چڑھنے لگتا ہے لیکن گر جاتا ہے. پھر 100ویں مرتبہ وہ بالآخر درخت کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹرائی اگین, ٹرائی اگین, ٹرائی اگین, دوبارہ کوشش, دوبارہ کوشش, دوبارہ کوشش, دوبارہ کوشش, بالآخر آپ کو کامیابی مل جائے گی, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اگلی سلائیڈ. یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کامیابی کے چند اصول, یہ کامیابی کے وہ اصول تھے جو مسلمہ اصول تھے جس کو سارے مانتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, نبی کا نام لیوا ہیں, قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, تو اس لیے چند قرآنی مسلمہ اصول ہیں کامیابی کے قرآنی اصول. تو میں کہتا ہوں کہ میں ان سے بھی آپ کو آگاہی دوں. پہلا کامیابی کا اصول, اگلی سلائڈ کھولیے گا. کامیابی کے قرآنی اصول میں سے پہلا ہے استقیموا تفلحوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا تفلحوا. مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 280 پر ہے. استقامت سے کامیابی ملتی ہے, استقامت سے. دیکھیں چھت سے نا اگر پانی کا ایک قطرہ مسلسل ٹپکتے ٹپکے 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 نیچے پڑی ہوئی سخت ترین چٹان میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے, لیکن ایک دن اگر پانی کا آپ ٹینکر بہا دیں تو اس چٹان کو کوئی اثر نہیں ہوگا, وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی. اس طرح مستقل مزاجی سے کام کرنا چاہیے. ہمارے اکابر, ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو اعمال آپ کریں
وہ مستقل مزاجی سے کریں، چاہے تھوڑے اعمال اپنے لیے ہو لیکن مستقل مزاجی سے ہو۔ ایک دن آپ 24 گھنٹے ورزش کر لیں اور اس کے بعد پورا سال ورزش نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی صحت کو، ٹھیک ہے۔ ایک دن آپ 5 روٹیاں کھا لیں اور پھر مہینہ بھر روٹی نہ کھائیں تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا روزانہ استقامت۔ نمبر 2، اگلی سلائڈ کھولیں۔ خود اعتمادی ضرور ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب غور و فکر کے بعد کسی چیز کا تم نے عزم کر لو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کرتے ہوئے یہ کام کر گزرو۔ اب تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، آسمان گرے یا بجلی گرے یا بارش ہو یا آندھی ہو، اب رکنا نہیں جھکنا نہیں، چلے چلو کہ منزل قریب ہے، ٹھیک ہے۔ خود اعتمادی ضرور ہونی چاہیے۔ اگلا، تنظیم اوقات ہونا چاہیے۔ دیکھیں سورج وقت پر نکلتا ہے، چاند وقت پر نکلتا ہے، دنیا کا جتنا کائنات کا جو نظام چل رہا ہے نا، یہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے۔ آپ خود سوچئے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو کائنات ہے یہ 2 اور 2 4 کے اصول پر بنائی ہے، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سورج کہے میں آج طلوع نہیں ہوں گا، آج میں چھٹی کر رہا ہوں، یا میں آج مغرب سے نکلوں گا یا فلاں ہوگا۔ سورج، چاند، نباتات، سردی، گرمی، ہر چیز، زمین، سیارے، یہ 2 اور 2 کائنات کا نظام ایک اصول کے تحت منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ اگر نظام یہ تھوڑا سا بھی اس میں انتظام نہ رہے یا تنظیم نہ رہے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ذرا سی حرکت سے بھی تہتے ہو بالا نظام ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو اس کائنات کا دھلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کر دیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار اور فضول پیدا کر دیا ہے؟ لا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تنظیم اوقات کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنے کا پابند کیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حیات کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو یہی پیغام ملتا ہے۔ اگلی سلائیڈ۔ کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، یہ کامیابی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، یا دنیاوی اور اخروی ہو دونوں قسم کی، تو آپ کو اپنی صحت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ 500 لوگوں کی میں نے فہرست تیار کی ہے جو دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے یا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی خوراک کا خیال رکھا، متوازن خوراک ہونی چاہیے، اور صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ ورزش کریں۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ ورزش نہیں کرتے، آپ بیمار ہو جائیں گے، اور بیمار آدمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اگلی سلائیڈ یہ ہے کہ جس فن میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کا جو استاد ہے آپ کا، تو استاد کا احترام کریں، پھولوں کا احترام کریں۔ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، جو بے ادبی کرتا ہے وہ کمی کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس لیے جس فن میں، جس ہنر میں، جس منزل میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، ادب کریں، اور اپنے والدین کی خدمت کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے 2 بھائی تھے، ایک والدین کی خدمت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و نعمت کے حوالے سے ان کو بہت نوازا۔ دوسرے بھائی مولانا اشرف علی اپنے استادوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم و دولت سے نوازا۔ کہتے ہیں جو شخص چاہے کہ وہ مالدار ہو جائے، اس سے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرے، بڑوں کی خدمت کرے، صلہ رحمی کرے۔ جو چاہتا ہے کہ علم و فضل اس کے پاس آئے، اس سے چاہیے کہ وہ اپنے استاد کا احترام کرے، استاد کی خدمت کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں اعتبار سے اوج ثریا تک پہنچے تو استاد کا بھی ادب کریں اور والدین کی خدمت بھی کریں۔ اگلی سلائیڈ جی، محنت شاقہ اور جہد مسلسل، محنت شاقہ اور جہد مسلسل۔ ایک ہوتی ہے محنت، ایک ہوتی ہے محنت شاقہ، ایک ہوتی ہے جہد، ایک ہوتی ہے جہد مسلسل۔
ٹھیک ہے، مسلسل آپ نے محنت کرنی ہے اور انتھک محنت کرنی ہے. جو شخص دونوں کام کرتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے اور مسلسل جد و جہد کرتا ہے، کہ کامیابی انہیں مل ہی جاتی ہے. آگے اگلی سلائیڈ. آپ کچھ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وعدوں کی پاسداری ضرور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدوں کی ہمیشہ پابندی کی، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. اگر کامیاب ملٹی نیشنل کمپنیوں کو آپ دیکھ لیں تو جو چیز وہ کہتی ہیں اسی معیار کی وہی چیزیں آپ کے گھر پہ پہنچ جاتی ہیں. جو آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، اس کا کام زیادہ دیر تک نہیں چلتا. تو اس لیے وعدوں کی پابندی کرنی چاہیے. اگلی سلائیڈ. سچائی. جھوٹ کو تمام معاشروں میں برا سمجھا جاتا رہا ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جھوٹ کو برا سمجھا جاتا تھا اور سچ کو اچھا سمجھا جاتا تھا. اب وہ واقعہ یاد کریں کہ جب کافروں نے وہ حجر اسود رکھنے کا موقع آیا، پتھر نصب کرنے کا موقع آیا، تو سب نے جو مقرر سب نے جو ثالث مقرر کیا، سب نے وہ کس کو مقرر کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کافر بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امین ہیں، صادق اور امین ہیں، دیانتدار ہیں. تو اس لیے آپ ادارہ چلانا چاہتے ہیں، کاروبار چلانا چاہتے ہیں، دکان چلانا چاہتے ہیں، کچھ بھی بیچنا چاہتے ہیں، جھوٹ مت بولیں، سچائی کا دامن تھامے رکھیں. سچائی انسان کو کامیابی دیتی ہے. اگلی سلائیڈ. دیانتداری. دیانتداری بھی بہت، امانت اور دیانت یہ بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیانتدار تھے اور دیانتدار کی امانت کی تعلیم دی گئی ہے. اگلی سلائیڈ کھولیں. اگلی سلائیڈ. اگلی سلائیڈ ہے خود نمونہ بنے. خود نمونہ بنے. صلح حدیبیہ میں دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا عمرہ ہو گیا، سب حلق کروا لیں. تو صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے. تو امہات المؤمنین میں سے ایک نے مشورہ دیا، مجھے حضرت صفیہ تھی یا کیا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بلندی پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر آپ اپنا حلق سر منڈوا لیں تو باقی خود بخود ہو جائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر بیٹھ گئے، تھوڑے پہاڑی چٹان کی اس پر بیٹھ کر آپ نے نمونہ بن کے دکھایا، تو صحابہ کرام نے دھڑا دھڑ اپنے سر منڈوانا شروع کر دیے. تو قائد جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا. آج ہم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو کہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، وقت کی پابندی کرو، اور خود آدھا گھنٹہ لیٹ آئیں اور ہمیشہ جھوٹ بولیں، تو آپ کے شاگرد پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آپ کے اولاد پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو اس لیے آپ خود نمونہ بنے دوسروں کے لیے. اگلی سلائیڈ. اگلی سلائیڈ. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. قرآن میں ارض اللہ واسعہ، کہ اگر کسی جگہ پر آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے، آپ کا کام نہیں چل رہا، آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کا ادارہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، آپ کی دال نہیں گل رہی، تو وہاں سے نکل جائیں، اس دفتر سے نکل جائیں، اس ادارے سے نکل جائیں، اس شہر سے نکل جائیں، اس صوبے سے نکل جائیں، اس ملک سے نکل جائیں، دوسری جگہ پر چلے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں آپ کے لیے دروازے کھول دیں. کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ سفر، سفر کو وسیلہ سفر بھی کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، مکہ میں کتنا عرصہ رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر کیا ہوا، وہ ریاست مدینہ قائم کی، اور اس کے بعد 4 دنگے عالم میں دین اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، اور ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ
کی اذان اور کلمہ طیبہ کی گونج پھیلنے لگی، گونجنے لگی۔ تو اس لیے اگر کسی جگہ پر آپ کا کام نہیں چل رہا، آپ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے نہیں ہو رہا، تو اپنی جگہ اور اپنا کام بھی بدل لینا چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی سلائیڈ۔ جو بھی آپ کو کامیابی ملے، جو بھی چیز ملے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اور مہربانی سمجھیں۔ دیکھیں، دو بھائی ہوتے ہیں، ایک ہی ماں جایا ہوتے ہیں، ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی غریب ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، دوسرا بھائی مالدار ہو جاتا ہے، علم و فضل والا ہوتا ہے۔ ایک بھائی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بھائی جو علم و فضل بیچ رہا ہوتا ہے۔ ہو کیا؟ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اگر کہ میں اپنے دماغ سے کر رہا ہوں، اپنی ذہانت سے کر رہا ہوں، اپنی چلاکی عیاری سے کر رہا ہوں، مکاری سے کر رہا ہوں، تو آپ کا ذہن، آپ کی ذہانت کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، کہ آپ اپنی کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم سمجھیں۔ وما توفیقی الا باللہ، کوئی چیز نہیں ہوتی مگر اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگلی سلائیڈ۔ میں اس ہر لیسن کے آخر میں اپنے طلبہ کو، طالبات کو، سننے والوں کو ہوم ورک دیا کرتا ہوں۔ 25 کام لکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو پوری زندگی میں آپ 20 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں، اس پر سوچیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق دیں۔ مثلا 2018 میں جب ہم نے ایک ورکشاپ کی، ٹائم لینڈر کی، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ 25 کام لکھیں جو آپ زندگی بھر کرنا چاہتے ہیں۔ لکھنے 25 کام ہیں، تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے لکھا کہ میں نے فیملی کے ساتھ حج کرنا ہے، میں نے کہا کہ میں نے 100 ملکوں کا سفر کرنا ہے، میں نے کہا کہ میں نے 100 کتابیں لکھنی ہیں، میں نے کہا کہ میں نے اپنا ذاتی گھر بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے 25 کام لکھے، تو الحمدللہ وہ 25 کام میں اپنے سامنے لکھتا تھا، روزانہ صبح اٹھ کر بھی دیکھتا تھا، اور جب دفتر آتا تھا جب بھی دیکھتا تھا، تو اللہ کا فضل و کرم ہوا۔ 2018 میں میں نے فیملی کے ساتھ حج کیا۔ 2018 میں ہی میں نے انٹرنیشنل اسفار شروع کیے، اور اب تک 32 ممالک کے سفر کر لی ہیں۔ گھر بھی اپنا بن گیا ہے، کتابوں کی تعداد بھی 24 ہو چکی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کام کرنے ہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ تو تمام شرکا 25 کام لکھ لیں، جو بڑے بڑے کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس کو پڑھانے کی نیت کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ آج سے وقت ضائع نہ کرنے کا پکا سچا وعدہ کریں، سچا وعدہ کریں، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں، اور کہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کی اس میں لگائیں گے، اپنی انتھک محنتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج کی نشست اختتام پذیر ہوگی۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اگلی سلائیڈ کھولیں۔ حضرت آپ کی آواز چلی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ